محدث دہلوی یہ امداد المشتاق اے ہن ذرا گل سنن والی نے ہے امداد المشتاق کا صفحہ 127 میں کہ مولوی جی انہیرے چی وٹے مرندے رہو تساں بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حتیم میں کھڑے ہو کر کھڑے کتنے ہیں کعبۃ اللہ دے اندر حتیم کعبہ میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ 360 یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہو اور تم کسی غریب کی مشکل حال نہیں تم سے کسی غریب کی مشکل حال نہیں ہوتی تو پھر تم کس مرض کی دوا ہو یہ کہہ کر میں نے نماز نفل شروع کر دی حاجی صاحب کہتے ہیں میرے نماز شروع کرتے ہی ایک آدمی آیا میرے پاس کھڑا ہو گیا اس کے آنے سے میری مشکل حل ہو گئی ہون دسو بھائی کعبۃ اللہ دے اندر کھڑے ہو کے حاجی صاحب کنوں پکار رہے ہیں 360 اولیاء نو جڑے کعبۃ اللہ دے جناب والا اتھے موجود سن لیکن کسی نو نظر آون والے نہیں سن تے حاجی امداد اللہ صاحب فرمایا بھئی تساں کس مرض دی دوا ہو بھئی 360 ولی اتھے موجود ہو تے تساں کسی دی مدد نہ کر سکو تے تساں کس مرض دی دوا ہو اے جناب والا اے تساں پڑھ لو تے ہن اگلی سننا کعبۃ اللہ دے وچ رہ کے بھی تو مرشد دی ضرورت ہے اے میں ہن اگلی گل پڑھن لگا یہ ساڑھے کو پوچھا نا بھئی اس طرح سے کتنی محنت کی ہے تو سمجھتے بھئی ہون سیالوی یہ چھوڑ دے تو سنترز ہی سنا ہوئے میں آج تقریر تو انہوں سناونی کوئی نہیں میں تقریر آج انہوں سنا دا پہ جی اے جناب والا صفحہ 393 اے وہی فتاوا فریدیہ فتاوا یہ کوڑا خٹک سے جناب والے چھپنے والا ہے محدث کبیر ان کا مفتی فرید صاحب وہ کیا فرماتے ہیں ذرا توجہ کرنا پوچھا گیا کہ اللہ کے گھر میں پہنچ کے یہ کہنا پھریں تھے کعبہ میں پوچھتے اجمیر کا رستہ اس شعر کے بارے پوچھا گیا تو کہنے اس شعر میں خلاف شرع بات نہیں کیونکہ خانہ خدا میں بھی بغیر شیخ کامل کے وصول اللہ مشکل ہے اے فتاوا فریدیہ توڑا فرمایا کعبۃ اللہ دے وچ ونج کے بھی اللہ دا وصال تے اللہ دا قرب نہیں مل سکتا بغیر مرشد دے اے بھائی توڑے بزرگ ہیں انہوں دسو اساڑا کے قصور ہے تو سامع نزیت شام اور ذرا توجہ کرنا بلکہ امداد المشتاق ہوں میں یہی پڑھ چھوڑا ان کتابہ نہ پڑھا امداد المشتاق کا صفحہ 128 جناب والا حاجی صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ سہارا میں تھا ایک مجذوب کا واسطہ پڑ گیا مجھ سے آثار جذب مجھ پہ ہونے لگے تو میں نے اپنے مرشد کو پکارا مرشد بیچ میں آ گئے اور مجھے بچا لیا جمال الاولیاء کا صفحہ 145 پڑھیے محمد بن علوی کا ایک مرید تھا پھنس گیا جنگل میں تو اس نے پکارا اپنے مرشد کو تو مرشد ان کی مدد کے لیے آ گئے یہ ساری ان کی کتابوں کے حوالے ہیں اٹھائیے اشرف علی تھانوی کی حکایت الاولیاء صفحہ 222 دارالعلوم دیوبند چویا جھگڑا قاسم نانوتوی صاحب بن قبر حکایت الاولیاء کا صفحہ 100 حکایت الاولیاء کا صفحہ 222 اس پہ یہ واقعہ موجود ہے اور جس نے بھی دیکھنا ہو بسم اللہ کے دیکھ لے سامع نزیت شام کہتے ہیں کہ مولانا کی آپس میں کچھ چپکلش ہو گئی کن کن کی مولوی احمد حسن اور مولوی فخر الحسن کی ان کا آپس میں جھگڑا ہوا مولوی رفیع الدین کمرے میں بیٹھے تھے اچانک قاسم نانوتوی صاحب تشریف لے آئے تو یہ پانی ہو گئے تو قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا کہ تو محمود الحسن کو منع کر کہ وہ ان دونوں کے جھگڑے میں کتھوں تشریف لائے سن ایک کون لکھ دا اشرف علی ہن میں دسو بھائی اس نو غیب دا علم آئی بولو میں کہ یار تواڈے بزرگ قبر چوں نکل کے آ کے مدد کر سکن تے شرک تے کفر کوئی نہیں تے اساں جناب والا بزرگوں کول دعا کرن لگے ونجی تے تساں آدھو جی توڑی شاہ کول گیا توجہ کرو ہائے ہائے کہتا ہے جی یا رسول اللہ کہنا اب یہ یا رسول اللہ پہ میرا الحمدللہ تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے کا خطاب ہے بڑلی والا اب اس پہ جناب والا میں صرف یہ عرض کر دوں البدایہ والنہایہ کی چھٹی جلد صفحہ 324 پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
کہ حکم سے حضرت خالد بن ولید گئے تھے یا نہیں؟ جی 10,000 صحابہ ساتھ تھے یا نہیں؟ تو مشکل وقت میں خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ سورج آدھا اندر آدھا باہر، زمین ہمارے پاؤں سے سکنے لگی، ہاتھ ہمارے شل ہو گئے، تلواریں گرنے لگی، تو حضرت خالد بن ولید نے پہاڑ پہ چڑھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے کیا کہا؟ یہ جناب والا البدایہ بن نہایہ ابن کثیر جس کو تم نہیں ٹھکرا سکتے، حافظ الحدیث کہتے ہو، انہوں نے جناب والا چھٹی جلد صفحہ 324 پہ لکھا ہے فنادو بشعارہم وکان شعارہم ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ میں انہوں نے دسو بھئی یا رسول اللہ اگر آکھنا شرک ہے تو یہ 10,000 صحابہ تک یہ فتوہ لگ سی، البدایہ والنہایہ ابن کثیر تک یہ فتوہ لگ سی۔ پھر اسی البدایہ والنہایہ دی 7ویں جلد صفحہ 91 دیتے حضرت زینب نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا تھا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر جناب والا ہمیں کہتا ہے جو حنفی ہے وہ جناب والا فلاں کتاب کو نہیں ٹھکرا سکتا اور فلاں کتاب کو، میں کہا کتاب تے بعد دی گل ہے، آ امام اعظم و حنیفہ دی گل کر۔ امام اعظم و حنیفہ کے فرمانے یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدنی بجودک و اردنی برداک انا طامع بالجود منک ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک۔ جے اتنے بھی ٹھنڈک نہ ہوئے تو شاہ ولی اللہ فرمانے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ و یا خیر معمول و یا خیر واہبی۔ اور اشرف علی تھانوی یہ نشر الطیب کا صفحہ 164، یہ میرے پاس جناب والا یہ نشر الطیب موجود ہے، اس کے صفحہ 164 پہ خود اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے دستگیری میری کیجئے یا نبی، کشمکش میں تمہیں ہو میرے ولی، جز تمہارے کہاں ہے میری پناہ، فوج کلفت مجھ پہ غالب ہوئی۔ اور جناب والا کلیات امدادیہ صفحہ 205 یہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ 205 پہ تو خیر انہوں نے حد کر دی جی، سور ہونے کے لاؤنی ہیں جی تھے جہاز امتی کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جہاز امتی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جہاز امتی کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، بس اب چاہو ڈبو دو یا تراؤ یا، بس اب چاہو ڈبو دو یا تراؤ، شفیع آسیہ ہو تم وسیلہ بے کساں ہو تم، تمہیں چھوڑی اب کہاں جاؤں، بتاؤ یا رسول اللہ۔ اب مزے کی بات یہ دو نعتیں پوری، یہ جناب والا کلیات امدادی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صفحہ 205 پوری دو نعتیں یا رسول اللہ پہ لکھی گئی ہیں، اور اس پہ تو الحمدللہ 70 کتابیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات آپ کو عرض کروں، یہ فضائل اعمال میرے پاس ہے، اس کا صفحہ 702 کھولیے، ذرا ایک مزے کی بات آپ کو ان کی خیانت بتاؤں کتنے بڑے خائن ہیں یہ مذہبی خائن۔ اللہ ہی کرم نوازی فرماوے جی، سید طالع عبداللہ کو مجھے کون کھول سکتا۔ یہ جناب والا مولانا زکریا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ وغیرہ کے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اسی طرح اخیر تک السلام کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ بھی بڑھاوے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور دسو ہے کہ نہیں ہے؟ ہوں تو انہاں دی وڈی خیانت دساں، اے دوویں میرے کول فضائل